اچھا جی، تو آج ہم دیکھیں گے کہ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے۔ ابراہیم نے مجھے میسج کر کے کہا تھا کہ سر آپ نے ڈپلومیسی کے بارے میں سمجھایا تھا لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑی مزے کی ایگزامپل دیجیے۔ تو آج ہم پھر دیکھیں گے ڈپلومیسی کو ایک دفعہ اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایگزامپل سے سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈپلومیسی ہوتی کیا ہے؟ ڈپلومیسی ہوتا ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل ریلیشنز کی فیلڈ کے اندر مختلف کنٹریز یا دو کنٹریز آپس میں اپنے ریلیشنز کو مینیج کرتی ہیں، ان کو کیری کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کمپرومائزز بھی آتے ہیں، اس کے اندر نیگوشیشنز بھی آتی ہیں، بات چیت آتے ہیں، ڈائلاگ آتا ہے۔ اگر شاہ رخ خان کے اس میں کہیں تو بیسیکلی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے 1962 کا کیوبن میسائل کرائسس، ٹھیک ہے، میسل کرائسس۔ کیوبن میسل کرائسس ایک ایسا ایونٹ تھا جس میں آلموسٹ تھرڈ ورلڈ وار ہوتے ہوتے رہ گئی۔ سمجھیں کہ اگر اس میں ڈپلومیسی سکسیسفل نہ ہوتی نا تو آج میں آپ ہم سب شاید ایگزسٹ ہی نہ کرتے، دنیا ختم ہو چکی ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا ایونٹ تھا جس میں کیوبا ایک کنٹری ہے جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، سینٹرل امریکاز کے اندر آتی ہے، کیریبین کے ساتھ ہے۔ تو کیوبا کے اندر بیسیکلی کیوبا اس ٹائم پہ آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 20th سینچری کے اندر کچھ کنٹریز پارٹ تھیں ایسٹرن بلاک کے اور کچھ کنٹریز پارٹ تھیں ویسٹرن بلاک کے۔ جو ویسٹرن بلاک کے پارٹ تھیں obviously وہ یو ایس اے کے ساتھ اور اس کے ایلائز کے ساتھ جو ہے الائن تھی، اور جو ایسٹرن بلاک والی کنٹریز تھیں وہ سوویت یونین کے ساتھ تھی جو کہ اوورآل کمیونسٹ کنٹریز تھیں، اور ویسٹرن بلاک والی کنٹریز کیا تھی؟ کیپٹلسٹ کنٹریز تھی۔ تو کیوبا کے اندر بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کمیونسٹ ریولیوشن ہوا، اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی وہ کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اب سوویت یونین اور یو ایس اے کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ ایک آرمز ریس بھی چلتی رہی ہے اس پورے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، نیوکلیر ویپنز بنانے کے حوالے سے۔ تو کیوبا کے اندر بیسیکلی سوویت یونین نے کچھ ایسا کیا اس کی سیفٹی کے لیے اور اپنے انٹرسٹ کو ایڈوانس کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے اپنے نیوکلیر میزائلز کو وہاں پہ شفٹ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح سے وہاں پہ انہوں نے پراپر جو نیوکلیر مسل کنسٹرکشن کی وہاں پہ ایسی سائٹس کی جو نیوکلیر مسلس کو سپورٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ وہ جب انڈر کنسٹرکشن تھے نا یونائٹڈ اسٹیٹس کو اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے اوور آل یہ بات پتہ لگ گئی، ٹھیک ہے، اپنے اسپائز وغیرہ کی وجہ سے، اور انہوں نے ڈسکور کر لیا تھا کہ کیوبا کے اندر جو ہے یو ایس ایس آر اپنے آپ کو امپاور کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنے نیوکلیر میزائلز کو پلانٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور کیوبا کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے صرف 90 مائلز دور ہے تو آبویس سی بات ہے کہ وہاں سے پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کو تو خطرہ ہوگا جب نیوکلیر میزائلز یو ایس ایس آر کے کیوبا کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی چیز یو ایس اے نے بھی کی تھی یو ایس ایس آر کے ساتھ۔ کس طرح سے؟ انہوں نے ٹرکی کے اندر بیسیکلی اپنے میزائل شفٹ کیے ہوئے تھے، وہ ٹرکی سے ڈائریکٹلی جو ہے ماسکو پہ اٹیک کر سکتے تھے تھرو دیئر نیوکلیر مسلس، ٹھیک ہے۔ تو اب اس چیز کو پریونٹ کرنا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہر حال میں، تاکہ چیزیں ایسکیلیٹ نہ ہو، تاکہ ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ بچے رہیں، صحیح ہے۔ ڈپلومیسی کے اندر یاد رکھنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ بات چیت کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، کچھ حاصل کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، لیکن کوشش آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کا جو اینڈ گول ہے، جو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، وہ اس کے نتیجے میں پورا ہو جائے، صحیح ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب ملٹری سپلائیز لے کے جو یو ایس ایس آر کی شپس تھی وہ یو ایس اے کی طرف جا رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، کہ یو ایس اے کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، کیوبا کی طرف جا رہی تھی، تو انہوں نے ایک نیول بلاکیڈ کیا، ٹھیک ہے، کیوبا کے ارد گرد۔ نیول بلاکیڈ میں یہ ہوا کہ جو شپس ملٹری سپلائی لے کے یو ایس ایس آر سے کیوبا کی طرف آ رہی تھیں اور میزائلز کو ٹرانسپورٹ کر کے کیوبا تک پہنچا رہی تھی، ان کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا۔ 13 ڈیز تک اس طرح کی سچویشن قائم رہی تھی، اور یہ حل کیسے ہوئی تھی؟ حل اس طرح سے ہوئی تھی کہ یو ایس اے نے ڈپلومیسی کر کے اس بلاکیڈ کا نام بلاکیڈ نہیں دیا، اس کو ایز اے کوارنٹین پروجیکٹ کیا۔ بلاکیڈ کہنے کے بجائے کہا کہ بیسیکلی ہم نے آپ کو کوارنٹین کیا ہوا ہے۔ کوارنٹین کہنے سے ایک دماغ میں امپریشن گیا کہ یو ایس اے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بلاکیڈ کا سیدھا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل لا کے مطابق کہ آپ وار میں چلیں گے، صحیح ہے۔ انہوں نے ہرگز منع نہیں کیا کیا نام ہے یو ایس ایس آر کو کہ وہ کیوبا تک جو ہے باقی سپلائیز پہنچائیں، ٹریڈنگ کے حوالے سے باقی چیزیں جو آپس میں وہ ٹریڈ کرتے تھے وہ جاری و ساری رہا تھا، بس جو ملٹری سپلائیز تھے ان کو روک دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ایک امپریشن گیا کہ ڈپلومیسی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ڈپلومیسی میں بات چیت ہوئی اور سیکریٹ ڈیلز کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ جو یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ ایگری کیا کہ ہم اپنے ٹرکی سے میزائلز کو ریموو کریں گے، اس کے نتیجے میں آپ جو میزائلز یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نہ لائیں، صحیح ہے، اس سے آپ وڈرا کر لیں، اور جو آپ نے یہاں پہ نیوکلیر مسلس کے لیے سائٹس کنسٹرکشن میں رکھی ہوئی ہیں جو کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں ان کی کنسٹرکشن کو بھی روک دیں۔ یہ دونوں کے درمیان ڈیل ہوئی، اسی وجہ سے دنیا جو کہ ایک ورج پہ تھی ورلڈ وار 3 کے، ورلڈ وار 3 سے بچ سکی، تو اس میں ڈپلومیسی تھی۔
کچھ دیا کچھ لے لیا گیا آپ سے, ٹھیک ہے. یو ایس اے نے آبویسلی اپنی پاور ٹرکی کے اندر جو اس کے پاس تھی تھرو دیئر نیوکلیئر مسلس اس کو لوز کیا, صحیح ہے, لیکن انہوں نے اپنا الٹیمیٹ آبجیکٹو پا لیا. الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا تھا کہ کیوبا میں وہ نہ ہے, ٹھیک ہے, ان کو خطرہ نہ ہو, اور اوور آل ڈی ایسکیلیشن, ٹھیک ہے, چیزیں جو ہیں وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ہاتھ سے نہ نکلیں, اور آبویسلی اس کی وجہ سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا کہ ورلڈ وار 3 نہیں ہو.